نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، سورۃ الفجر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کی 16 آیات پہ گفتگو پچھلی محفل میں کی جا چکی تھی، باقی جو 14 آیات ہیں ان پہ انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی۔ کچھ دوست پچھلی محفل میں تشریف فرما نہیں تھے، تو میں 2-3 منٹ میں اس سورہ کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ گفتگو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے مضامین پہ جب غور و فکر کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ مسلمانوں کو زبردستی کافر بنانے کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان پہ تشدد کر کے، ظلم کر کے، جبر کے ساتھ دوبارہ انہیں کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے والفجر سے کیا۔ اس میں 5 قسمیں کھائیں، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محبوب کے صحابہ کو تسلی دی۔ تسلی کیا دی؟ کیا محبوب کہ جو کفار مکہ ہیں ان کے ظلم و ستم سے، ان کے تنگ کرنے سے پریشان نہ ہونا، کہ ان سے پہلی جو اقوام تھی ان اقوام کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے، وہ بھی لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، اور ان میں سے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں فرعون کا ذکر کیا، پھر قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا۔ 2 قوموں کا اور فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب وہ اتنی طاقتوں والے تھے جب وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، میں ان پہ نظر رکھنے والا تھا۔ جب میرا غصہ، میرا قہر جب عروج پہ آیا تو میں نے ان کی پکڑ کی، انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ جو مکے کے کافر ہیں یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ فرعون کی سرکشیوں کا ذکر کیا۔ اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے سرکش، باغی اور ظالم انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں کہا کہ اپنے اعمال پہ توجہ کرو۔ یہاں تک جو میں نے بات کی یہ پچھلی 16 آیات کا خلاصہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کے بڑے بڑے کارناموں کو بیان کیا، ان کی طاقت کو، پاور کو، مضبوطی کو بیان کیا کہ یہ بڑے بڑے اونچے اونچے محلات بنانے والے تھے، یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو چیر چیر کے ان میں مکان بناتے تھے، اور ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مکانات کو دیکھ کے لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ یہ بات کرنے کے بعد انسان کو متوجہ کیا، مخاطب کیا، فرمایا کہ اے انسان، اے سرکشی کرنے والے، اے بغاوت کرنے والے، تو اپنے مال کی کثرت اور ریاست اور اپنی امیری پہ فخر کر رہا ہے، ذرا اپنے اعمال کی طرف توجہ کر کے تیرے اعمال کیسے ہیں۔ پھر وہ اعمال کس طرح کے تھے؟ کہا کہ تو یتیم کے مال کا لحاظ نہیں کرتا، کہ یتیم کے مال پہ تو قبضہ کر لیتا ہے، یتیم کو اس کے مال میں سے کچھ حق نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وراثت کا ذکر کیا کہ وراثت کا مال جن کے ہاتھوں لگ جاتا ہے، جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی قوموں کے اندر، یہودیوں کے اندر جو طریقہ پایا جاتا تھا آج مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی بوڑھی ماں کو اس کے وراثت کے مال میں سے کچھ نہیں دیا جاتا،
اس کی بیوہ کو وراثت کے مال میں سے کچھ نہیں دیا جاتا، اس کے بچوں کو وراثت کے مال میں سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اللہ پاک نے اس بات کو کھول کھول کے بیان کیا۔ ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے قیامت کے برپا ہونے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آخر پہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا کہ انہیں کس طرح کا سکون ہوگا، وہ کس طرح کا سکون والا دل لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کا ذکر کیا جب وہ قیامت کا منظر دیکھے گا، کہے گا کاش میں نے اپنے لیے کچھ اعمال آگے بھیجے ہوتے، آج مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر وہ وقت اس کے لیے افسوس کا وقت ہوگا۔ تو اللہ پاک آخر پہ اپنے برگزیدہ بندوں کو خطاب کرے گا کہ اے نفس مطمئنہ والو، اے میرا ذکر کرنے والو، میری یاد میں مشغول رہنے والو، تمہارا رب تم پہ راضی ہو گیا، تم اپنے رب پہ راضی ہو گئے، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ اور آخر پہ فرمایا جائے گا کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور نیک بندوں کا دامن پکڑ لو، جب نیک بندوں کا دامن پکڑو گے پھر میری جنت میں بھی چلے جاؤ گے۔ تو یہ جو آج آیات بیان کی جانی ان کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وہ جو پچھلی باتیں تھی کہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو لوگ بڑی بڑی طاقت والے تھے، بڑے جاہ و جلالت والے تھے، کہ جب ان کے پاس مال آ جاتا، جب انہیں عزت مل جاتی تو کہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا بڑا مقام ہے، جب ان سے مال چھین لیا جاتا، بیماری آ جاتی تو کہتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے ان دو باتوں کا ان کا نتیرا کرنے کے لیے، اسے جدا جدا بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو عمل کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اپنی یاد سے تمہیں غافل کر دیتا ہے، تم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں کہ جب اللہ مال دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ آزمائش کرتا ہے۔ جب اللہ مال چھین لیتا ہے، عزت چھین لیتا ہے، پھر بھی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس سے آگے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اے اپنے اندر گمنڈ کرنے والے، زوم میں آنے والے کہ اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے یا اللہ تجھ سے بڑا ناراض، ایسا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تو یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، یہ آج کے دور کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ جو پہلی اقوام تھی، مادہ پرستی جو کرنے والے تھے، ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا تھا کہ یتیم کو اپنے پاس بٹھانا نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ نہیں پھیرا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے اگر یتیم کو اپنے پاس بٹھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑے۔ یتیم کے سائے سے دور بھاگا کرتے تھے، بلکہ قریبی رشتہ دار جو تھے وہ بھی یتیم سے اپنا تعلق توڑ لیتے تھے کہ یہ یتیم ہو چکا ہے۔ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آقا علیہ السلام نے اس طرح دو انگلیوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد فرمایا کہ انا وقافل الیتیمۃ فی الجنۃ ھکذا، فرمایا کہ لوگوں یتیم سے محبت کیا کرو، یتیم سے شفقت سے پیش آیا کرو۔ فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں آج اکٹھی تمہیں نظر آ رہی ہیں، جو یتیم پہ شفقت کرنے والا ہے جنت کے اندر اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، میری مائیت اسے اس طرح سے عطا کی جائے گی جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا یتیم کے سر پہ محبت سے، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اسے اس کے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیا کرو۔ اگر کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی پھپھا ہے، یا کوئی چچی ہے، تائی ہے، کوئی بھی ہے، یتیم سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہ کیا کرو، یتیم کو نحوست کی علامت نہ سمجھا کرو، اس پہ شفقت کیا کرو کہ یتیم پہ شفقت کرنے والا کل جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں وہ گھر بڑا برا گھر ہے، گھروں میں سے بدترین گھر ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جس دسترخوان پہ یتیم کو بٹھانے سے کنارہ کشی کی جاتی ہے، یتیم کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ گھر بھی گھروں میں سے برا گھر ہے، وہ دسترخوانوں میں سے برا دسترخوان ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یتیم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، یہ آیت نمبر 17 تھی۔ اور آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ جو بات میں نے ذکر کی ہے نا
کہ اللہ پاک ناراض کب ہوتا ہے، راضی کب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت آ جائے، عزت مل جائے، اللہ راضی ہو گیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں، میری ناراضگی، میری خوشی میری مخلوق پہ رحم کرنے کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو میری مخلوق پہ، میرے بندوں پہ، میری مخلوق پہ شفقت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تم خود بھی محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو رغبت بھی نہیں دیتے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا آیت نمبر 19 کے اندر، اب اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی بیان کی جا سکتی تھی، چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں چند آیات کی تفسیر بیان کروں گا، چند کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تم سارے کا سارا جو میراث کا مال ہے، جو وراثت کا مال ہے، اسے تم چٹ کر جاتے ہو، یعنی ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، بڑے خوش ہو کے کھاتے ہو، بڑے مزے لے کے کھاتے ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اللہ پاک نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مال سے حد درجے کی محبت کرتے ہو۔ اب یہ جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ پاک نے یتیم پہ شفقت کرنے کا حکم دیا، پھر محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، پھر وراثت کے مال کے کھانے سے بچنے کا حکم دیا کہ وراثت کا مال حقداروں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ اور چوتھی آیت کریمہ جو آیت نمبر 20 ہے، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تم یتیم پہ شفقت نہیں کرتے، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تم وراثت کا مال جو ہڑپ کر جاتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت تمہارے رگ و ریشے کے اندر رچ بس گئی ہے، اس سے تمہیں بچنا ہوگا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور آیت نمبر 20 میں فرمایا کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یہ 4 آیات بیان کر کے پھر اللہ پاک نے قیامت کے منظر کا ذکر کیا کہ اے مال سے محبت کرنے والوں، یتیموں پہ ظلم کرنے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، اور مال کی محبت تمہارے سینے میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ تم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہو، اس دن کو بھی یاد کرو کہ جو حساب کا دن ہے، جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جو بڑا کڑا اور سختی والا دن ہوگا۔ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کو جب کوٹ کوٹ کے، توڑ توڑ کے اسے ذروں میں، ریزوں میں جب بانٹ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر مال کی محبت پائی جاتی ہے، ہم مال کی محبت کے اندر رشوت خوری سے ہم گریز نہیں کرتے، ہم چوری سے، ڈاکے سے، قزاقی سے اس سے ہم گریز نہیں کرتے، ہم جوا کھیلتے ہیں، سود پہ سود دیتے ہیں، سود پہ سود لیتے ہیں، لوٹ مار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات پہ غور و فکر کریں، یہ نہیں کہ مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانا چاہیے، حلال ذرائع سے کمانا چاہیے، محنت سے کمانا چاہیے، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے بڑی محبت کرتا ہے جو محنت سے مال کمائے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ لوگوں اس دن کو بھی یاد کرو کہ جب تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا۔ کس طرح سے جلوہ فرما ہوگا؟ کہ فرشتے صف اندر صف ہوں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تمہارا پروردگار اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا کہ فرشتے قطار اندر قطار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ان کے سامنے لائی جائے گی اس دن جہنم، اور وہ جہنم جب ان کے سامنے لائی جائے گی، انسان جہنم کو دیکھ کر اسے سمجھ آ جائے گا، وہ سمجھنے لگے گا کہ میرا فائدہ کس میں تھا، نقصان کس میں تھا۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں پہ جہنم کا ذکر بھی کر دیا کہ جب تمہارا پروردگار اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوگا، فرشتے قطار اندر قطار حاضر ہوں گے،
اور اس روز جہنم کو سامنے لایا جائے گا، وہ کس طرح کا منظر ہوگا کہ نظام عالم درم برم کر دیا جائے گا، غفلت سے آنکھ کھل جائے گی۔ جو دولت کے نشے میں تھا، جو دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر مصروف تھا، دنیا اکٹھی کرنے کے اندر حلال حرام کو بھولنے والا تھا، اس کی جب آنکھ غفلت سے کھلے گی وہ کہے گا ہاں اللہ کے رسول سچا کہتے تھے، اللہ سچ کہتا تھا، اللہ کے نبی سچ کہتے تھے، ہمیں دین سکھانے والے سچ کہا کرتے تھے، اللہ کا کلام سچا تھا۔ مگر اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وقت بیت چکا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 24 کے اندر انسان کی حسرت کو، آرزو کو، انسان کی تمنا کو بیان کیا۔ وہ تمنا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش، انسان کہے گا کاش میں نے اپنے لیے کچھ اعمال آگے بھیجے ہوتے۔ یہ اللہ پاک نے سورۃ الفجر کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر انسان کی حسرت کا ذکر کیا کہ دنیا سے جانے کے بعد جب حشر برپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ پاک کو اپنے سامنے دیکھے گا، فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، جہنم کو سامنے حاضر کر دیا جائے گا، انسان افسوس سے اپنا دامن پکڑ کے افسوس کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے عرض کرے گا کاش میں نے اپنے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اسی لیے دنیا کے اندر آج کہا جاتا ہے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو حضرات گرامی آج وقت ہے کہ دولت کے نشے میں نہ بسر وقت کیا کر، اجڑے ہوئے لوگوں کی دعائیں بھی لیا کر۔ یہ ہر وقت کا ہنسنا تمہیں برباد نہ کر دے، کچھ یاد نبی میں رو بھی لیا کر۔ حضرات گرامی اب 2 آیات باقی جو میں نے بیان کرنی، اس کے بعد علامہ قاری راشد مجدی صاحب آپ بیان فرمائیں گے۔ تو آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ وہ جو دن ہے ایسا شدت والا دن ہوگا، ایسا سختی والا دن ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روز جس طرح کا شدت والا عذاب تمہارے رب کی طرف سے دیا جائے گا، ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، بڑا شدت والا عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی اس دن کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ دن جب کوئی اعمال چھپا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زبان خود بیان کرے گی، انسان کی اس کی مخالفت میں گواہی دے گی، انسان کے خلاف انسان کی زبان گواہی دے گی، انسان کی آنکھیں مخالفت میں گواہی دیں گی، انسان کے کان، پیر، الغرض جسم کا ایک ایک عضو انسان کی مخالفت میں گواہی دے گا، انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ لوگوں اس دن کو یاد رکھو کہ وہ دن اتنا شدت والا دن ہوگا کہ اس دن جس طرح کی گرفت تمہارے رب نے کرنی ہے ایسی گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عذاب بھی بڑا شدت والا ہوگا، گرفت بھی بڑی شدت والی ہوگی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو دن ہے وہ قیامت کا دن کہ جس کے بارے میں آج تمہیں غور و فکر کرنا ہے، آج تمہیں سوچنا ہے کہ پھر کاش کہو گے، کاش کہنے سے پہلے آج کچھ نیک اعمال کر لو، آج یتیم پہ شفقت کر لو، آج حلال حرام کی تمیز کر لو، آج محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں سامان پہنچا دو، ان کے دکھ درد میں ان کے شریک بن جاؤ، ان کا سہارا بن جاؤ کہ کل کاش نہ کہنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں انہیں سمجھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔